صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے دوستو، الحمدللہ ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل میں، اس کی مہربانی نے عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے یہاں جمع ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی مہربانی ہے۔ اس کی مہربانی کے بغیر کوئی بھی نیک کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں، جب تک اللہ تعالیٰ مہربان نہ ہو آدمی نیک کام کبھی نہیں کر سکتا، اور برے کام اس وقت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس بندے پر ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت کو دور فرما لے، تو انسان گناہوں میں، تباہی میں، بربادی میں گر جاتا ہے۔ میرے دوستوں، الحمدللہ مقصد یہی تھا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک، ذکر خیر سنیں اور سنائیں، جو الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہی مقصد تھا میرے دوستوں۔ باقی دوستوں نے اس عاجز کو اظہار خیال کے لیے مختصراً کہہ دیا، حکم فرما دیا۔ اس کے عاجز اپنے ہی اصلاح کے لیے چند کلمات کہتا ہے۔ میرے دوستوں، اس عاجز نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے جس کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، یہ امر فرمایا کہ ہم نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے واسطے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ارشاد فرمایا ہے اس میں یہ معنی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنے پہچان کے واسطے، اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے، ہم آج خود نہیں پیدا ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس بھیجنے کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک چھپا ہوا خزانہ ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کم و بیش اپنی تخلیق فرمائی، لیکن اس میں انسان کو اشرف مخلوق فرمایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو اس ڈیوٹی پر لگایا کہ وہ اللہ تعالیٰ تک بندوں کو پہنچائیں۔ درست اللہ۔ تو یہ جو مقصد ہے ہماری زندگی کا وہ ہم نے بھلا دیا میرے دوست۔ دیکھیے، مثال عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارا مقصد یہاں سے کراچی جانا ہو تو راستے میں ہمیں ہوٹلیں بھی ملے گی، دوست بھی ملیں گے، دشمن بھی ملیں گے،
مختلف کھانے پینے کی چیزیں بھی ملے گی، لیکن ہم اس میں مشغول نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اپنا سفر اور اپنا مقصد تک ہم جاری رکھیں گے، اپنے مقصد کو نہیں بلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اسی طرح بھیجا اور مقصد بتایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ کی عرفان کو حاصل کرنا ہے۔ یہ تمہارا مقصد حیات ہے، اور یہ مقصد تمہیں کیسے حاصل ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک نے عرب کے اندر آ کر وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان عطا فرمائی، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا آشنا کیا، اللہ تعالیٰ کا دیوانہ بنایا، اللہ تعالیٰ کا عرفان بتایا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقصد تھا، جو آپ نے مخلوق کو خدا تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ سے آشنا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے ہے، کہاں ہے، اور وہ کیسی ہے۔ وہ مقصد صحابہ کرام نے حاصل کیا، اہل بیت پاک کو از خود حضور کی شخصیت سے، تعلیمات سے حاصل ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بنے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ مقامات تک پہنچایا کہ جو کبھی بھی کوئی انسان دوسرا اس مقام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صلاحیت تھی کہ آپ نے صدیق کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو غنی کر دیا، اور علی المرتضیٰ کو شیر خدا، حیدر کرار بنا دیا، شیر خدا بنا دیا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پرتو تھا، عکس تھا، جو ان میں ظاہر ہوا۔ یہ حضور ہی کا فیض تھا، اور یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ صحابہ کرام نے یہ فیض، یہ انوارات، یہ اللہ کی پہچان و معرفت تابعین کو، پھر تابع تابعین کو، اور قیامت تک یہ اولیاء کرام کے سینوں میں یہ راز چھپا رہتا ہے۔ وہاں ان کی صحبت میں جانے پر نیک صالحین متقین پرہیزگار جو اللہ تعالیٰ کے عشق میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں، ان کی صحبت میں، ان کی معیت میں یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آپ یہاں اس کالج میں، لا کالج میں ایڈمیشن لیا، کس لیے؟ تاکہ آپ کو لا کی ڈگری مل جائے، آپ کو قوانین کا علم حاصل ہو جائے۔ کیا آپ کو یہ گھر بیٹھے یہ چیز حاصل ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی۔ جب تک آپ نے استادوں کی صحبت نہ کی، آپ نے علم کو نہیں خود تحقیقات میں گئے، اس میں نہیں غرق ہوئے، تب تک آپ اس مقام کو نہیں پا سکتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور معرفت کے لیے بھی کچھ مخصوص لوگ بنائے ہوتے ہیں۔ وہاں پر جانے سے، ان کی صحبت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کا عرفان، اللہ تعالیٰ کی یاد اور مقصد حیات حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے واسطے بھیجا گیا۔ اب ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا اور ان کے
کلمے کا دم کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گریبان میں، اپنے ضمیر میں جھانکیں کہ ہمارے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والے اخلاق کتنے موجود ہیں۔ کیا ہم حضور کے بتائے ہوئے اخلاق اور کردار کے حامل ہیں؟ اگر نہیں تو میرے دوستو، ہم نے حضور کے پیغام کو بھلا دیا، ہم نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا، جو کہ انسان کی کامیابی اور مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری انسانیت میرا کنبہ ہے، اور جو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کو پالوں، تو اسے انسانیت کی خدمت کرنی ہوگی۔ جس نے بھی خدمت کو اختیار کیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل ہے۔ جس طرح کہ آپ اور ہم بلا تمثیل اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کی اولاد کے ساتھ کوئی اچھا اخلاق کرتا ہے، آپ کے شاگردوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، تو آپ یقیناً اس انسان سے خوش ہوں گے کہ اس نے میرے آباء کے ساتھ، میرے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا، احسان والا سلوک، بھلائی والا سلوک۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے مجھے گالی دی، میں نے بھی اس کو گالی دے دی، تو یہ تو دونوں نے برابر کیا۔ ایک نے اگر آپ کو تکلیف پہنچائی اور آپ نے اس کے بدلے میں اس کو دعا دی، اس کو پیار دیا، محبت دی، اخلاق دیا، تو آپ نے انسانیت کا ثبوت دیا۔ اور اگر آپ نے برائی کا جواب برائی سے دیا تو آپ دونوں برابر ہو گئے، دونوں نے گمراہی کی اختیار کیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ کی سیرت کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ یہی وہ کردار اور اخلاق ہے جس کو اپنا کر اس دنیا کو امن اور محبت کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم خالی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کریں، لیکن اگر ہمارا اعمال، ہمارا کردار اس کے منافی ہو، تو ہم میرے دوست جھوٹے کہلائیں گے۔ کیونکہ اگر کوئی کسی سے محبت کا یا اس کے ساتھ وابستہ ہونے کا تعلق کو ظاہر کرے یا اقرار کرے، لیکن اس کے راستے کو چھوڑ دے، اس کے راستے کے برعکس جائے، تو میرے دوستوں وہ جھوٹا کہلاتا ہے۔ اور جھوٹا کبھی بھی اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتا۔ جو جھوٹا ہے وہ منافق ہے، جو جھوٹا ہے وہ خدا اور اس کے حبیب کی نظر میں بے حد گرا ہوا انسان ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کو سچائی پسند ہے، حق پسند ہے، سچ پسند ہے۔ تو جو سچائی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت سارے اوصاف حمیدہ، اس میں دو اوصاف ایسے ہیں جو بہت بڑے اور وسیع ہیں، جن کے متعلق کفار مکہ بھی، آپ کے دشمن بھی آپ کو اس القاب سے پکارتے تھے۔ وہ کون سے تھے؟ امین اور صادق۔ کیا امین ہیں؟ آپ صادق ہیں۔ جو آپ کو منکر تھے، آپ کے جو آپ کے دشمن تھے، وہ بھی آپ کو سچا کہتے ہیں۔ کیا آپ صادق ہیں؟ یہی اوصاف ہمیں اور آپ کو اپنے لیے چننے پڑیں گے دوستوں۔ سچائی کا دامن مضبوطی سے پکڑیں گے، تبھی ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چاہنے والوں میں
شامل ہوں گے میرے دوستوں۔ اگر ہم جھوٹے ہیں تو جھوٹا آدمی منافق ہوتا ہے، اور جھوٹا آدمی جو منافق ہے، منافق جو کفار جہنم میں ہوں گے اس سے بھی خطرناک درجے پر منافق اور اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ اور ہم اور آپ اپنے کردار کا محاسبہ کریں کہ آیا ہم منافقین میں تو شامل نہیں ہیں میرے دوستوں۔ یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے، آپ کے اخلاق اور کردار کی مناسبت سے اپنے آپ کو سنواریں، تبھی ہم دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران اور عزت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ میرے دوستو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، صرف کہنے سے یا بولنے سے کبھی بھی کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ کردار ہمارا اچھا ہوگا تو ہم اچھے کہلائیں گے، کردار ہمارا غلط ہوگا تو ہم برے ہو جائیں گے میرے دوست۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں برا ہو جائے وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا، کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا، آخر ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ گرچہ عارضی اسے عزت مل بھی جائے تو بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جب اس کے ہاتھ سے اسباب چھن جائیں گے، جوانی کی طاقت، دولت کے وسائل، اور جو اس کے پاس اسباب و وسائل ہیں وہ جب اس سے دور ہوں گے تو وہ خود پچھتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میرے دوستو یہ کوشش کریں، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، جو آپ کے اخلاق ہیں، جو آپ کے کردار ہیں، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہی مقصد ہے کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کے مشن کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنے کی، اس طرف آنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ کوشش کریں، ہمت کریں۔ اگر آپ کوشش کریں گے اور آپ شوق رکھیں گے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا آپ کو صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ اس کے محبوب کی رضا خوشنودی کے خاطر ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور اسباب عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ الحمد